الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے ارشاد فرمایا، یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی بات مانو اور اللہ کے رسول کی بات مانو، وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ، اور ان کی نافرمانی کر کے اپنے اعمال ضائع نہ کر بیٹھنا۔ اللہ سبحانہ و تعالی کا ہم پر بڑے بڑے احسانات اور انعامات میں سے ایک بڑا انعام و احسان یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں اسلام اور ایمان کی دولت اور نعمت عطا فرمائی ہے، جو یقیناً تمام نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت ہے کہ انسان کو اس بات کی سمجھ آ جائے کہ میرا رب کون ہے اور میں نے کس کا بندہ بن کر زندگی گزارنی ہے۔ اسی چیز کا نام ایمان اور اسلام ہے کہ بندے کو اس بات کی سمجھ آ جائے میرا پیدا کرنے والا اور میری زندگی کے ہر لمحے کا پوری طرح سے مالک اور جس کا میرے وجود پر حکم چلتا ہے وہ اللہ ذوالجلال والاکرام ہے، میں نے بھی بس اسی کا بن کر زندگی گزارنی ہے۔ انبیاء کی دعوت کا مین اور بنیادی نقطہ بھی یہی، اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف لوگوں کو بلانا، اس کا سب سے بنیادی مقصد یہی ہے کہ لِنُخْرِجَ الْعِبَادَ مِنْ عِبَادَةِ الْعِبَادِ إِلَىٰ عِبَادَةِ رَبِّ الْعِبَادِ، ہم بندوں کو بندوں کی غلامیوں سے نکال کر بندوں کے رب کی غلامی میں لے آئے، تاکہ بندے بندوں کے آگے نہ جھکیں، نہ جنات کے آگے، نہ فرشتوں کے آگے، نہ بے جان چیزوں کے آگے، نہ اپنے ہاتھوں سے گھڑی ہوئی چیزوں کے آگے، نہ کسی قبر کے آگے، نہ کسی شجر کے آگے، نہ کسی حجر کے آگے جھکنا ہے۔ اپنے آپ کو بندہ بنانا ہے تو صرف اللہ ذوالجلال والاکرام کا، اور یہی دعوت ہے قرآن پاک کی اور حدیث پاک کی۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے سیدنا آدم علیہ السلام کو جب زمین پر اتارا تو اس وقت ایک بات کہی تھی ان کو اور ان کی ساری اولاد کو، فرمایا تھا اہبطوا منہا جمیعا، اب تم میری جنت میں سے اتر جاؤ، زمین پر چلے جاؤ، اب زمین پر جا کر تم نے زندگی گزارنی ہے۔
اور گزارنی کیسے ہے؟ اللہ نے فرمایا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، اب تمہارے پاس میری طرف سے رہنمائی آئے گی، ہدایت آئے گی، میں تمہاری طرف ایک بک لیٹ اتاروں گا جس میں تمہیں پتہ چلے گا ہم نے زندگی کیسے گزارنی ہے۔ اللہ بتائے گا کہ اب زمین پہ رہتے ہوئے تمہارا دن کیسے گزرے، تمہاری رات کیسے گزرے، تمہارا عقیدہ کیسا ہو، تمہارا عمل کیسا ہو، تمہارے اخلاق کیسے ہوں، تمہارے طور اطوار کیسے ہوں۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، اللہ نے فرمایا اب تمہارے پاس ہدایت میری طرف سے آئے گی۔ اور اگلی بات فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى، جو میری اتاری ہوئی ہدایت پر چلے گا، میری طرف سے آنے والی رہنمائی کے مطابق چلتا رہے گا، نہ تو گمراہ ہوگا اور نہ بدبخت ٹھہرے گا، بالکل سیدھی راہ پہ چلتا رہے گا۔ وہ جو جنت سے نکل کے آیا، اس جنت میں اگر واپس جانا ہے تو وہاں واپس لوٹنے کا راستہ اللہ نے ہی بتانا ہے۔ اور اللہ نے وہ راستہ کس کے ذریعے بتایا؟ اپنے رسولوں کے ذریعے، اپنی وحی کے ذریعے۔ پہلے نبیوں پر وحی آئی، اللہ نے کتابیں اتاری، اللہ نے صحیفے اتارے، اور آخر میں سارے نبیوں کے امام اور سارے نبیوں کے سردار، ساری اولاد آدم کے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے وحی اتاری، اور اس وحی کے اتارنے کے ساتھ ہی بتا دیا اب پہلے والی ساری منسوخ، اب قیامت تک سکہ صرف اسی کا چلے گا۔ اب تم نے اس پہ چلنا ہے۔ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، اس پر چلو جو تمہارے رب کی طرف سے تمہاری طرف اترا، اور جو اترا وہ ہدایت، جو اترا وہ حق، جو اترا وہی سچ۔ قل الحق من ربکم، میرے پیغمبر جی فرما دیجئے لوگو حق تمہارے رب کی طرف سے ہے۔ حق کس کی طرف سے ہے؟ رب کی طرف سے۔ قرآن نے مسئلہ ہی حل کر دیا۔ آج ہر مسلمان کہتا میں حق پہ ہوں، دوسرا باطل پہ ہے، مرضیاں کرنے والا بھی کہتا میں حق پہ ہوں، اللہ کے بندوں کے پیچھے چلنے والا بھی کہتا ہے میں حق پہ ہوں۔ سوچئے گا ذرا، قرآن نے یہ مسئلہ حل کر دیا۔ قُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ، حق کس کی طرف سے ہے؟ رب کی طرف سے۔ اور رب نے حق کس پہ اتارا ہے؟ مَا نُزِّلَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَهُوَ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ، قرآن نے بتا دیا حق وہ ہے جو عرش بری سے رب نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ اتارا۔ اور وہ کیا ہے؟ قرآن پاک اور حدیث پاک۔ کیا ہے وہ؟ قرآن پاک اور حدیث پاک۔ ہر مسلمان کو پتا ہے قرآن اترا کس پہ؟ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينَ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ۔ اس قرآن کو اتارنے والا رب العالمین، رب سے لے کے آنے والے جبریل امین، اور جن کے قلب اطہر پہ اترا وہ محمد امین رحمت للعالمین، اور جس زبان میں اترا وہ زبان عربی مبین۔ تو وہ کیا ہے؟ قرآن۔ اور دوسرا میں نے بتایا حدیث پاک۔ اس کے علاوہ میرے عزیزوں کچھ بھی نہیں ہے۔
ہمارے امام صاحب کی بات، ہمارے مفتی صاحب کا فتویٰ، ہمارے شیخ صاحب کا قول، ہمارے بزرگوں کی باتیں، یہ سب نہ اللہ کی طرف سے اترا نہ حق۔ اسی لیے ہر ایک سے غلطی ہو سکتی ہے، اللہ غلطی سے پاک ہے، اور اللہ نے اپنے رسول کی بھی حفاظت کی، ان کو بھی غلطیوں سے پاک رکھا، ان کی زبان سے جو نکلا وہ حق ہی نکلا۔ ایسا دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو فرماتے نا میں اس کو لکھ لیتا، اس لیے لکھ لیتا کہ بعد میں یاد کر لوں گا، تو میں نوٹ کر لیتا۔ قریش کے کچھ لوگوں نے، میرے ساتھیوں نے مجھے کہا عبداللہ تو ہر بات ہی لکھ لیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی غصے میں ہوتے ہیں، کبھی آپ چلو دل لگی کر رہے ہوتے ہیں، کبھی واقعی آپ سیریس ہوتے ہیں، تو ہر بات نہ لکھا کر، کوئی دیکھ بھی لیا کر کون سی بات لکھنے والی ہے کون سی نہیں۔ تو کہتے ہیں میں نے ساتھیوں کا مشورہ قبول کر کے لکھنا چھوڑ دیا اور اللہ کے نبی کو بتا دیا کہ اللہ کے نبی جی میرے ساتھیوں نے مجھے یہ بتایا، بات دل کو لگی، واقعی کبھی آپ غصے میں ہوتے ہیں، کبھی آپ دل لگی فرما رہے ہوتے ہیں، کبھی آپ مزاح کر رہے ہوتے ہیں، تو کبھی واقعی سیریس ہوتے ہیں، تو مجھے بات دل کو لگی کہ مجھے ہر بات نہیں لکھنی چاہیے۔ سنو میرے عزیزو، اللہ کے پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، سیدنا عبداللہ کہتے ہیں اپنی انگلی کا اشارہ اپنے منہ مبارک کی طرف کیا اور فرمایا اکتب، عبداللہ میری باتیں لکھا کر، عبداللہ میری باتیں لکھا کر۔ لوگوں نے نا اپنے اماموں کو محفوظ راستہ دینے کے لیے یا اپنے بڑوں کو راستہ دینے کے لیے، اپنے بڑوں کا مقام بنانے کے لیے باتیں مشہور کر دیں، اور یہ حدیثیں تو بڑی بعد میں لکھی گئی ہیں۔ ہمارے امام صاحب نے جو کہا وہ فوراً لکھا گیا، اور جو ساری کائنات کے امام نے کہا اس کو کہتے ہیں بڑا بعد میں لکھا گیا۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اور صحابی کیا بتا رہے ہیں؟ اللہ کے نبی خود فرما رہے ہیں اکتب، عبداللہ میری باتیں لکھا کرو، اور ہر بات ہی لکھ لیا کرو، بھلے غصے میں کہوں، بھلے ناراضگی کے عالم میں کہوں، بھلا دل لگی کرتے ہوئے کہوں، کیوں؟ اس لیے فوالذی نفسی بیدہ ما یخرج منہ الا حق، مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میری اس زبان سے سوائے حق کے اور کچھ نکلتا ہی نہیں ہے۔ یہ وہ زبان ہے مسلمانوں، اور خاص طور پر اس نبی کے پیچھے چلنے والوں، تمہیں مبارک ہو، تم اس ذات کے پیچھے چل رہے ہو جس کی زبان سے سوائے حق کے اور کچھ نکلا ہی نہیں۔ ہر امام کہتا ہے اذا صح الحدیث فہو مذہبی، ہمارے نبی کی صحیح حدیث آ جائے ہمارا تو وہی مذہب ہے۔ اماموں نے کہا اگر ہم سے خطا ہو جائے، غلطی ہو جائے، ہماری بات اللہ رسول کی بات سے اٹیچ نہ کرتی ہو، ملتی نہ ہو، تو کیا کہتے ہیں؟ ہماری چھوڑ دینا، اللہ رسول کی لے لینا، کیونکہ اللہ رسول کی بات ہی حق ہے، یہ ہے ہدایت۔ تو معلوم یہ ہوا قرآن حق ہے اور حدیث حق ہے۔ قرآن بھی اللہ نے اتارا اور حدیث بھی اللہ نے اتاری، اب اسی پہ چلنا ہے، اور اسی کا نام ہے اللہ کی ماننا ہے، رسول کی ماننا ہے۔ اسی لیے اللہ نے کہا نا ما آتاکم الرسول فخذوا وما نہاکم عنہ فانتہوا، رسول تمہیں جو دے دے اس کو لے لو، جس کا حکم فرما دے اس کو کر لو، اور جس سے روک دے اس سے رک جاؤ۔ رسول نے کہا یہ کرو کرو، رسول نے کہا نہیں کرو تو نہیں کرو۔
رسول نے کہا نماز پڑھو تو پڑھنی چاہیے، رسول نے کہا زکوٰۃ دو دینی چاہیے، رسول نے دیگر ساری چیزیں بتائیں، حلال کا اہتمام کرو، حرام سے بچو، سچ بولو، جھوٹ سے بچو، غیبتیں نہ کرو، چغلیاں نہ کرو، بہتان نہ لگاؤ، دلوں کے اندر کینہ، حسد، منافقت، بغض نہ رکھو، ایمان رکھو۔ یہ ساری کی ساری تعلیمات دی۔ رب نے کہا جو رسول دے دے اس کو لے لو، جس سے روک دے اس سے رک جاؤ۔ حجۃ الوداع کا موقع ہے، مختلف مواقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطابات فرمائے۔ ایک موقع پر فرمایا فَاقِلُوا أَيُّهَا النَّاسُ قَوْلِي، او میرے ساتھ حج کرنے والے انسانوں۔ کون ہے وہ انسان؟ بڑے عظیم المرتبت، سارے ایمان والے، ان کی خوش قسمتی کے کیا کہنے کہ اللہ کے نبی کے ساتھ حج کا موقع مل رہا ہے۔ ہماری مسجد کے امام صاحب حج پر جائیں، ہم کہتے ہیں یار ہماری خوش قسمتی ہے، ہمیں اپنے امام صاحب کے ساتھ حج کرنے کا موقع مل رہا ہے۔ حضرت عمرے کھل گئے، آپ کا ارادہ بنے نا عمرے پر جانے کا تو ہمیں بتانا، ہم آپ کے ساتھ عمرہ کرنا چاہتے ہیں۔ تو ان کی قسمت کے کیا کہنے جن کو اللہ کے نبی کے ساتھ حج اور عمرے کی سعادت ملی۔ اللہ کے نبی ان کو فرما رہے ہیں فَاقِلُوا أَيُّهَا النَّاسُ قَوْلِي، اے میرے صحابہ، میرے ساتھیوں، انسانوں، میری بات غور سے سن لو، اپنے دل و دماغ میں بٹھا لو۔ فَإِنِّي قَدْ بَلَّغْتُ، میں نے اللہ کا پیغام تم تک پہنچا دیا ہے، اللہ نے جو اتارا میں نے تمہیں بتا دیا، ایک ایک بات بتائی اور فرمایا ما ترکت شیئا یقربکم الی اللہ ویبعدکم عن النار الا وقد امرتکم بہ، میں نے کوئی چیز ایسی چھوڑی ہی نہیں جو تمہیں اللہ کے قریب کر دے اور جہنم کی آگ سے دور کر دے، مگر تمہیں بتا کر اس کو کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ نماز پڑھو گے اللہ کے قریب ہو جاؤ گے، جہنم سے دور ہو جاؤ گے، یہ کام کرو گے اللہ کے قریب ہو جاؤ گے، جہنم سے دور ہو جاؤ گے۔ تو فرمایا کوئی چیز جو تمہیں اللہ کے قریب کر سکتی ہو، جہنم سے دور کر سکتی ہو، وہ میں نے تمہیں بتا دی ہے اور اس کو کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ اور وَمَا تَرَكْتُ شَيْئًا يُقَرِّبُكُمْ إِلَى النَّارِ وَيُبْعِدُكُمْ عَنِ اللَّهِ إِلَّا وَقَدْ نَهَيْتُكُمْ عَنْ، جو چیز تمہیں جہنم کے قریب کر دے، اللہ سے دور کر دے، میں نے تمہیں بتا دی اور تمہیں کہہ دیا ہے یہ نہ کرنا۔ سود نہ کھانا، رشوت نہ لینا، چائے پانی کے نام پر اپنی جیبیں نہ بھرنا، کام کر کے مٹھائی کے نام پر اپنے پیسے کھڑے کرنے کی کوشش نہ کرنا، کم نہ تولنا، کم نہ ماپنا، کتنی ساری چیزیں زندگی بھر کے لیے، صبح کیسی ہو، شام کیسی ہو، دن کیسا ہو، رات کیسی ہو، یہ سب بتا دیا۔ وہ بھی بتا دیا جو کرنا ہے، وہ بھی بتا دیا جو نہیں کرنا۔ تو رب نے کہہ دیا اب میرا رسول جو دے دے وہ لے لینا، جس سے روک دے اس سے رک جانا۔ تو نبی پاک نے فرمایا میں نے پہنچا دیا ہے، سب پہنچا دیا تم تک۔ اور سنو ترکت فیکم شیئین، اب تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، دو چیزیں۔ اور ایک حدیث کے الفاظ ہیں وہ دو چیزیں آپس میں اس طرح جڑی ہوئی ہیں لن یتفرقا حتی یرد علی الحوض، یہ دونوں چیزیں الگ ہو ہی نہیں سکتی حتیٰ کہ یہ دونوں چیزیں میرے حوض پر میرے پاس پہنچ جائیں گی۔ امانت دے کے جا رہا ہوں تمہیں، یہ میرے پاس واپس آ جانی ہے۔ جب میں نے قیامت کے دن اپنے حوض کوثر پہ بیٹھے ہونا ہے نا، یہ دونوں چیزیں واپس پلٹ کے اکٹھی میرے پاس آ جائیں گی۔
اور سن لو تمہیں جو دے کے جا رہا ہوں نا، ما لن تزلو، تم ہر صورت گمراہ نہیں ہو سکتے، کسی صورت میں تم گمراہ نہیں ہو سکتے۔ ان تمسکتم بہما، شرط یہ ہے تم ان دونوں کے ساتھ چمٹے رہنا، ان کے ساتھ جڑے رہنا۔ اللہ کے نبی جی وہ کیا ہے جس کے بارے میں آپ اتنے تاکیدی الفاظ ارشاد فرما رہے ہیں، جن کے بارے میں کہہ رہے ہیں میری بات دل و دماغ میں بٹھا لو، اپنی عقلوں اس کا استعمال کر کے اچھی طرح سمجھ لو۔ وہ دو چیزیں ایسی ہیں جو جدا نہیں ہو سکتی، وہ دو چیزیں ایسی ہیں جو میری وراثت ہے، میں تم میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، قیامت کے دن واپس آ جائیں گی، اور اتنی بڑی ضمانت کہ ان پر چل کے گمراہ ہوا ہی نہیں جا سکتا۔ وہ آخر ہے کیا؟ فرمایا کتاب اللہ و سنتی، ایک اللہ کی کتاب ہے اور دوسری میری سنت ہے۔ یہ ہے گمراہی سے بچانے والی۔ لوگوں نے بہت کچھ نکال لیا اور ہر ایک نے کہا ہم حق پہ، ہم سچ پہ۔ اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں؟ حق پہ، سچ پہ، گمراہی سے بچا ہوا صرف وہ ہے جو اللہ کی مانے اور رسول کی مانے۔ کلمہ پڑھا تو کن کا نام ہے کلمہ میں؟ تھوڑا سا جواب دیں نا مجھے۔ کلمہ پڑھا تو کن کا نام ہے کلمے میں؟ اللہ کا اور اللہ کے رسول کا۔ اذان سنی آپ نے، مغرب بھی سنی، سن کے مسجد میں آئے ہیں، دو ہی کا نام سنانا، کون کون؟ اللہ رسول، تیسرا ہے ہی کوئی نہیں۔ نماز پڑھی، نماز میں ذکر کس کا؟ اللہ کا۔ درود کس پہ؟ رسول پاک پہ۔ ساری زندگی اسی طرح ہی ہے۔ اس کے بعد جانا ہے قبر میں، کس کس کے متعلق سوال ہوگا؟ کیا سوال ہے؟ مر ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ کون ہے ہمارا رب؟ بولیے ذرا سارے بولیے، کون ہے ہمارا رب؟ اللہ سبحانہ و تعالی۔ اور دوسرا سوال کیا ہے؟ من نبیوں کا، بتا تیرا نبی کون ہے؟ کون ہے ہمارے نبی؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب آگے کیا ہے؟ تیرا دین کیا ہے؟ ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ ہمارا دین کیا ہے؟ اسلام، وہ جو اللہ رسول نے بتایا۔ کسی مفتی کے بارے میں سوال، کسی امام صاحب کے بارے میں سوال، بزرگان دین کے بارے میں، یہ بڑا مسئلہ ہے نا ہمارے معاشرے کا۔ بس ان کے دامن گرفتہ ہو جاؤ۔ کئی ایک ہیں جو کہتے ہیں باقاعدہ سپیکروں میں، وعظوں میں، ہمارے دامن گرفتہ ہو جاؤ، پھر ہم جانے رب جانے تمہاری چھٹی۔ ہیں ایسے لوگ، یہ کوئی ایسی ویسی بات نہیں، اب تو میڈیا کا دور ہے نا۔ پھر ایسے جب پکڑے جاتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں جی جعلی تھا۔ جب تک اس کی دکان چلتی رہی تب تک کیا تھا؟ اصلی، اور جب پکڑا گیا جعلی۔ ہم کہتے ہیں ان کی طرف آؤ جو اصلی ہی اصلی ہیں، اور وہ ہے اللہ اور اللہ کا رسول۔ وہ ہیں بھی سب سے بڑے، ان جیسا بڑا کوئی نہیں۔ اپنے بڑے نہ بناؤ وگرنہ قیامت کے دن پچھتانا پڑے گا۔ پڑھ لیجئے سورۃ الاحزاب کا سیکنڈ لاسٹ رکوع، جہنمیوں کا منظر اللہ نے ذکر کیا جب جہنم کی آگ میں جلیں گے، سڑیں گے۔ اب ان کو یاد آئے گا تو پتہ کیا کہیں گے؟ پچھتائیں گے اور کہیں گے یا لیتنا اطعنا اللہ و اطعنا الرسول، کاش کہ ہم نے اللہ کی مانی ہوتی اور رسول کی مانی ہوتی۔ کون یاد آ رہے ہیں اب؟ اللہ اور اللہ کا رسول۔ میں نے اسی لیے تھوڑی سی توجہ دلائی، کلمہ پڑھا تو نام اللہ کا رسول کا۔ ٹھیک ہے، بچہ دنیا میں آیا، کان میں آواز دی گئی، سب سے پہلے اس مسلمان بچے کے کان میں نام پڑا تو کن کا؟ اللہ کا رسول کا۔ بچہ بڑا ہوا، اس سے کلمہ پڑھوایا تو نام کس کا؟ اللہ کا رسول کا۔ ہر مسجد کے لاؤڈ سپیکر سے 5 وقت اذان سنے، نام اللہ کا رسول کا۔
زندگی گزارو تو بس اللہ رسول کے نام پر ان کی مان کر، قیامت کے دن جہنمیوں کو احساس ہوگا کاش مان لیتے اللہ کی، اللہ کے رسول کی۔ بھئی تم نے بھی تو آخر کسی کی مانی ہے نا، تو ذرا آج بتا ہی دو کس کی مانی۔ سنو میرے عزیزوں اگلی بات قرآن پاک کی، کہیں گے اِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا، ہم نے اپنے بڑوں کی مانی، اپنے سرداروں کی مانی۔ سید کی جمع سادات، چودھری، سردار، بڑا، ٹھیک ہے نا؟ وہ جو سب سے بڑا سردار ہے اللہ، جس نے کائنات میں سب سے بڑا سردار بنایا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی نہیں مانی، اپنے سرداروں کی مانی، اپنے بڑوں کی مانی۔ کبراءنا، اپنے بڑوں کی مانی۔ حالانکہ سب سے بڑا کون ہے؟ توجہ رکھیے، کون ہے سب سے بڑا؟ بس میری آخری باتیں، سب سے بڑا کون ہے؟ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اور اللہ نے اپنی مخلوق میں سب سے بڑا کس کو بنایا ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ کتنا بدقسمت ہے وہ مسلمان جو اللہ بڑے کو بڑا نہ تسلیم کرے، اس کے بنائے ہوئے بڑے کو بڑا نہ مانے، اپنے بڑے بنا لے، اب پچھتائے گا جہنم میں۔ ہائے افسوس، ہم نے تو اپنے بڑے بنا کر ان کی مان لی، فَأَضَلُّونَ السَّبِيلَ، اور انہوں نے ہمیں سیدھے راستے سے گمراہ کر دیا۔ اب پچھتائے کیا ہوت جب چڑیاں چگ گئیں کھیت۔ اب کہے گا اللہ ہمیں واپس تو لوٹا دے، ہمیں دنیا میں واپس تو بھیج دے، بھئی تم کیا کرو گے؟ اب احساس ہوگا اللہ اگر ہم پلٹ جائیں نا تو سچی بات یہ ہے اللہ پلٹ کر ربنا اخرنا الى اجل قریب، اگلا جملہ پتہ کیا ہے؟ نجیب دعوتک ونتبع الرسل، اللہ تھوڑی دیر کے لیے دنیا میں بھیج دے، اللہ تیری دعوت قبول کریں گے اور تیرے رسول کے پیچھے چلیں گے۔ بھئی وہ جو تمہارے بڑے تھے وہ کدھر گئے سارے؟ اللہ بتائے گا ہمیں وہ تمہارے بڑے نظر نہیں آ رہے، کدھر ہیں؟ اب ساتھ ہوں تو پتہ چلے نا۔ اس لیے میرے عزیزوں یہ دعوت قرآن و حدیث کانفرنس میں آپ تشریف لائے، اس پیغام کو دل و دماغ میں بٹھا لیں، زندگی بھر ماننی ہے تو صرف اللہ کی اور اللہ کے رسول کی۔ اور یہ ماننا آسان ہے، دو کی ماننا آسان ہے، زیادہ کی ماننا بڑی مشکل ہے۔ کہتے ہیں چاروں ہی حق ہیں۔ اب مجھے یہ بتائیے اللہ اور اللہ کے رسول کی بات تو ایک ہی ہے، رسول نے اپنی بات کوئی نہیں کی، وہی کی ہے جو اللہ نے اتاری ہے، اس لیے رسول کی بات اللہ کی بات ہے، تو ایک اللہ کی ماننا مشکل نہیں، چار کی ماننا بہت مشکل ہے، بلکہ بعض مقامات پہ ناممکن ہے۔ ایک کہتا ہے حلال ہے، دوسرا کہتا ہے حرام ہے، تو کس کی مانیں گے؟ اس لیے اللہ کی مان لو، کامیابی اسی میں ہے، یہی ہماری دعوت ہے، یہی ہمارا پیغام ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔